کہ اللہ جو ہے اس نے قرآن میں بتا دیا کہ فرشتوں کو ان دنیا پہ پہنچنے میں اللہ کے پاس سے 1000 سال لگتا ہے اس دنیا کا. اب اگر 1000 سال لگتا ہے تو وی ہیو اے ہیوج پرابلم. اور وہ ہیوج پرابلم یہ ہے کہ اگر انسانوں کے اعتبار سے 1000 سال لگ جائے گا تو ایک فرشتہ زمین سے جب نبی کو پہلی دفعہ صورت دے کے گیا، ایک لیٹ سے نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ نبی کو صورت دیتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. دیکھیں جی، یہ آپ کی زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی زمین ہے. یہ زمین کے نیچے ایک کرسٹ ہے، اس کے نیچے مچھلی ہے، مچھلی پانی میں ہے، پانی کے نیچے ایک فرشتہ ہے، سوری ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے ایک فرشتہ ہے، فرشتے نے اس پتھر کو اٹھایا ہوا ہے، اور فرشتے کے نیچے ایک پتھر ہے، اور اس فرشتے کے نیچے ایک بل ہے، بل ایک پتھر پہ، اور پتھر کے نیچے کیا ہے کسی کو نہیں پتا. تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی آپ سائڈ نوٹ اسے کہتے ہیں، سائڈ نوٹ یہاں پہ سائڈ نوٹ بنا لیتے ہیں کہ زمین کے نیچے ایک مچھی ہے، مچھی جو ہے وہ پانی میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے ایک راک ہے، راک کو اینجل نے اٹھایا ہوا ہے، اینجل کے نیچے ایک بل ہے، بل جو ہے وہ ایک راک پر ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں اسکالرز بتا چکے ہیں، اس کے نیچے کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، ہمارے نبی نے بتایا تھا. اینی ہاؤ، تو یہ جناب ہمارے پاس زمین ہے، یہ آسٹریلیا ہے، یہ ایشیا ہے، یہ افریقہ ہے، یہ انڈیا کی اور یہ جناب ہمارے پاس ایک زمین ہے، ٹھیک ہے جی. تو یار یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے ہوتا ہے میرے خیال میں. ہاں، نہیں نہیں، ایک سیکنڈ، یہ ساؤتھ امریکہ میں نے خراب کر دیا، رکو ذرا، ساؤتھ امریکہ صحیح کرنے دو. سوئس کنال، اور یہ ایسے ہے نا، ہے نا، 19-20 ہو گیا یار، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ جائیں آپ، سمجھ گئے نا، بس سمجھ جائیں. اینی ہاؤ، تو یہ جناب ہماری زمین ہے. اب اس کے اوپر ہمارے پاس ہیں کچھ آسمان، یہ پہلا آسمان، یہ دوسرا آسمان، یہ تیسرا آسمان، یہ چوتھا آسمان، یہ پانچواں آسمان، یہ چھٹا آسمان، اور یہ ساتواں آسمان. ساتویں آسمان کے اوپر جا کے ہمارے اللہ میاں برجمہ ہے اپنے عرش پہ. یہ ہمارے اللہ میاں کا عرش ہے، اس کے اوپر ہمارے اللہ میاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے فرشتے صاحب کو نیچے اس دنیا میں آنے میں، اس لوکیشن پہ، اپس، یہ اس لوکیشن پہ آنے میں 1000 سال لگتے ہیں، 1000 years. اب اگر محمد کے پاس ایک فرشتہ 7ویں صدی میں آیا ہے تو دوبارہ اگر وہ اللہ کے پاس جا کے واپس آتا ہے تو اس کو 1000 سال لگیں گے. تو محمد کے پاس قرآن تو نہیں آ سکتا، محمد کے پاس اب قرآن نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ پہلی وحی کے بعد اگر جبریل فرشتے کو واپس اوپر جانا پڑتا ہے اور پھر وہ واپس آتا ہے تو اب 15ویں صدی آ گئی، سوری 14ویں صدی آ گئی، 1000 سال لگ گئے. نہیں وہ 500 سال اوپر جانے کے، 500 سال نیچے آنے کے، سوری یار یہ غلط ہو گیا. اوکے، اسکالرز نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ یہ جو ون سائڈڈ سفر ہے یہ 500 سال کا ہے، سوری یار. اور پھر دوبارہ اوپر آنے کے لیے، دوبارہ یہاں سے ریورس جانے کے لیے دوبارہ 500 سال لگیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 500 سال، تو یہ راؤنڈ ٹرپ ہے 1000 سال. ہمیں اسکالرز نے بات بتائی ہے، اللہ میاں نے نہیں بتائی، اسکالرز نے بات بتائی. یہ راؤنڈ ٹرپ میں
1000 ایئرز ہے. تو ٹوٹل بن گئے ہمارے 1000 ایئرز. تھینک یو دوستو یاد کرانے کا، وہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی. اسکالرز نے تفسیر میں بتایا یہ بات کہ 500 سال، کیونکہ قرآن کی آیت اس طریقے سے بول رہی ہے نا کہ وہ پورا راؤنڈ ٹرپ ہے. وہ ہمیں اسکالرز نے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے باور کرائی ہے کہ دس از اے راؤنڈ ٹرپ، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ راؤنڈ ٹرپ ہے. تو میں سر میں انصاف کروں گا، اور جہاں پہ میں نے غلطی کی ہے میں آپ کو بتا دوں گا. تو تو اب 1000 سال ہمیں لگ گئے ہیں واپس آنے میں. اب بتائیے یہ کہ کیسے ہوگا کہ یہ والی بات سمجھ آ جائے لوگوں کو. یہ والی بات سمجھ آنے کے لیے تھوڑی سی پرابلمز تو ہیں، لیکن سمجھ آنی چاہیے سب کو. اب اگر فرشتے کو اتنی دیر لگ رہی ہے اوپر سے نیچے آنے میں، تو یہ کیسے ہوگا؟ محمد کے پاس قرآن 23 سالوں میں کیسے نازل ہوگا؟ اب یہ کنٹراڈکشن آ گئی. اب یہ جو کنٹراڈکشن آ گئی ہے، اس کے لیے اسکالرز آف اسلام نے بہت زبردست باتیں کی. اور وہ جو باتیں کی ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کہاں سے لی ہیں. آپ کو سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ہیو اے پرابلم. ہیوسٹن وی ہیو اے پرابلم. کہ کیسے فرشتے 1000 سال کی میئرمنٹ میں گیم ڈال رہے ہیں. اب اگر فرشتوں کو اللہ بتایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور فرشتے اس دنیا میں آ کے وہ کام کر رہے ہیں، تو فرشتے رن ٹائم پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے اگر کوئی رن ٹائم ڈیسیجن لینا. تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ نے فرشتے کو بولا جاؤ یہ کام کرو. وہ 500 سال بعد زمین کے اوپر آیا اور اس نے وہ کام کرنا ہے. اب اگر رن ٹائم کوئی ڈیسیجن لینی ہے، فرشتہ کیسے لے گا؟ نہیں لے سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. تو اب آپ کے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ تقدیر کے اوپر بنا دی ہے، اور تقدیر جو ہے اس سے ہل کے کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا اب پری ڈٹرمینیشن کی وجہ سے اللہ میاں نے بتا دیا کہ پری ڈٹرمنٹ چیزیں اس کو چلانا ہے. پری ڈٹرمنٹ چیزیں. تھنک اباؤٹ اٹ جو میں نے بولا، اور مجھے لائیو چیٹ میں اس کا جواب دیں. اتنی دیر میں ہم کچھ سپر چیٹیں پڑھتے ہیں. شروان جوشی صاحب کہتے ہیں جتنا ہو سکے بھائیوں سپر چیٹ کرو پاجی جلدی. تھینک یو سو ویری مچ. اپریشیٹ اٹ سر، اپریشیٹ یور سپر چیٹ. راگو جا جی آتے ہیں، کہتے ہیں خدا انا 7833 نبا 33 میلاد 4 سال بعد عبداللہ کے وفات سے. ماشاء اللہ جی، عبداللہ کی وفات کے 4 سال بعد ہمارے پیارے نبی کی ولادت ہوئی. سندیپ صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر، اپریشیٹ اٹ فار یور سپر اسٹیکر. ایگنوسٹک سوامی صاحب کہتے ہیں گرو جی کو چرن سپرش سر. تھینک یو، پرنام آپ کو سر. مائی نیمسس صاحب تھینک یو سو ویری مچ، اپریشیٹ اٹ. پاپڑ کرارے صاحب کہتے ہیں a stream is needed, similarities between جیفری ایپسٹین اینڈ محمد. سر بالکل بنانی پڑے گی، بنائیں گے سر. رمضان تھوڑا سا گزر جائے تو پھر ایپسٹین فائلز اور محمد صاحب کے اوپر باتیں کرتے ہیں. پاپڑ کڑائی صاحب ایک دفعہ پھر آتے ہیں. ریٹن اللہ ان دا تھرون لائک لکس لائک اللہ ٹو از آن دا تھرون. سر obviously سر یہ تو آپ کو پتا ہے کہ
آپ بیٹھتے تو ٹوئی کے ذریعے. تو لو جی دوستو، یہ ہم نے سپر چیٹ جنہوں نے دیا ان کا بہت بہت دھنیہ واد، تھینک یو. تو اب ہمارے پاس پرابلم یہ آ گیا ہے کہ اللہ اپنے کاموں کو کیسے مینج کر رہا ہے فرشتوں کے ذریعے. کیسے کرنا ہے؟ کتنے فرشتے ہیں اور وہ کیا کیا انفارمیشن لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ بات اسکالرس بڑے طریقے سے بتاتے ہیں اور پھر بھی بتا نہیں پاتے ہیں. بڑے طریقے سے بتاتے ہیں اور پھر بھی بتا نہیں پاتے ہیں. کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کیوں نہیں بتا پاتے؟ کیونکہ یہاں پہ مسئلہ اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ ہمارے اسکالرز، ارلی اسکالرز اس چیز کے اوپر بڑی بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اس کے اندر ان کو بڑی پرابلم نظر آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وی ہیو اے ہیوج پرابلم ہیوسٹن. وی ہیو اے ہیوج پرابلم ہیوسٹن. اور وہ ہیوج پرابلم اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے یہ جو ہمارے اسکالر ہیں وہ قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو مکمل طور پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات اس کے ساتھ مل کے بتانی ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے ہمارے ان اسکالرس کی باتیں ہمارے عام مسلمانوں کو بتائی نہیں جاتی، کیونکہ اگر بتائیں گے تو ہیوسٹن پرابلم ہو جائے گا. تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے وہ گیم یہ ہے کہ بھائی صاحب لکھو ہی نہ، بتاؤ ہی نہ، بات ہی نہ کرو. دیٹ از دا پرابلم. یہ وہ مزیدار بات ہے کہ بات ہی نہ کرو، بات ہی نہ کرو، پی جاؤ. اب کتنے کو دیر پی جاؤ گے؟ رائٹ. کتنی کو دیر پیو گے؟ کبھی نہ کبھی تو آپ کو بولنا ہی پڑے گا نا کہ اصل مسئلہ کیا چل رہا ہے. اب وہ مسئلہ کیا چل رہا ہے اس کے لیے وی ہیو اے ہیوج پرابلم ہیوسٹن. اور مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ 1000 سال کے ڈفرنس کی وجہ سے اب اللہ جو ہے ہر چیز پری ordained ہی چلا سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں چلا سکتا. اور کسی طریقے سے نہیں چلا سکتا. اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کوئی طریقہ؟ نہیں ہے. مجھے بتائیں اگر آپ کے خیال میں کوئی طریقہ آپ کو فیل ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کوئی طریقہ، ذرا تھنک اباؤٹ اٹ. کوئی طریقہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اگر 1000 سال میں فرشتے نے اوپر سے نیچے آنا ہے تو پھر وہ کس طریقے سے ہوئے گا کہ وہ لے کے جائے؟ لا 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 لا. اب یہاں پہ اللہ نے قرآن میں آیت بتا دی کہ 1000 سال لگتا ہے اس کے امر کو پورا ہونے میں. امر، اب ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ امر میں کون کون شامل ہے. آئیے دیکھتے ہیں امر میں کون کون شامل ہے. ابن عباس نے فرمایا اور قدر کو نازل کیا جاتا ہے. ایک قول ہے کہ جبرائیل کے ذریعے وحی نازل کی جاتی ہے. دو چیزیں ہو گئی، قدر ہوگی، وہی جبرائیل ہو گیا. عمر میں مروان عبد الرحمان میں ساتھی سے روایت کی ہے امر دنیا کے 4 فرشتے کی تدبیر ہے. 4 فرشتے ہیں جی یہ. حضرت میکائیل، ملک الموت، حضرت اسرافیل اور جبریل. جہاں تک حضرت جبرائیل کا تعلق ہے ان کی ذمہ داریاں ہوائیں اور لشکر ہیں. جہاں تک حضرت میکائیل کا تعلق ہے وہ بارش اور پانی کے ذمہ دار ہیں. جہاں تک ملک الموت کا تعلق ہے ان کے ذمہ دار روحوں کا معاملہ ہے. جہاں تک حضرت اسرافیل کا تعلق ہے وہ اللہ کا امر نازل کرے گا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ؟ اچھا، جو ملٹیپل خداؤں کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے پاس ہر ایک خدا ہوتا ہے جو کہ ڈفرنٹ کام کر رہا ہوتا ہے. اسلام نے
اس چیز کو خدا سے ہٹا کے فرشتوں کے اوپر ڈال دیے. یہ غور کیجیے گا اس بات کو کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. میکائیل وہ موت لے کے آئے گا ہر بندے کی، موت کا فرشتہ ہے. اسرافیل تو اس کو چھوڑ ہی دیں، وہ تو سوری پھونکے گا نا اینڈ میں، بیٹھا ہوا ہے باجا لے کے، بس کھڑا ہے وہ. جبرائیل ذمہ داریاں ہمایوں لشکر ہے. میکائیل کا تعلق ہے بارش اور پانی سے، اور ملک الموت کا تعلق ہے روحوں کا معاملہ. اسرافیل کا تعلق امر کا اللہ کا مناظر ہے. ایک قول یہ ہے کہ عرش تدبیر کا محل ہے. جس طرح عرش کے نیچے والی جگہ تفصیل کی جگہ ہے، اللہ کا فرمان ہے ثم استوى علی العرش، آسمانوں سے نیچے والی جگہ تصرف کی جگہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، وغیرہ وغیرہ. فعل کی ضمیر سے مراد جبرائیل امین ہے، اور یہ وحی کے نزول کے بعد آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں تو انہیں 1000 سال لگ جاتے ہیں. نقاش نے کہا مراد وہ فرشتہ ہے جو آسمانوں سے زمین کی طرف امور لے کے آتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل ہے. ایک قول یہ ہے یہ اہل زمین کی خبریں ہیں جو اس کی بارگاہ کی طرف بلند ہوتی ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو خبر اللہ کی طرف جائے گی وہ فرشتے لے کے جائیں گے اور انہیں 1000 سال لگ جائے گا. اب آپ کے پاس ابھی آپ نے دیکھا کہ 6 باتیں آ گئی ہیں. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات سچی ہے. پھر دنیا ختم ہونے کے بعد امر و تدبیر اس سے لوٹتا ہے، لہذا اللہ کے پاس رن ٹائم پہ نہیں پہنچتا، ختم ہونے کے بعد پہنچے گا. آگے چلتے ہیں. اس مانی سمجھا سورہ سائل. اچھا جی، اس کا اچھا جی ضمیر تعلق وغیرہ. جب تو ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹائے تو اس نے آسمان کی طرف لوٹا، یعنی سدرۃ المنتہا، کیونکہ زمین سے جو چیز بلند ہوتی ہے وہ اس سے بلند ہوتی ہے، جو چیزیں نازل ہوتی ہیں اسی کے نیچے آتی ہیں. یہ معنی صحیح مسلم میں ثابت ہے. اب یہ شجرۃ المنتہا کی بات ہوگی، سدرۃ المنتہا کی، جو کہ ایک خاص لوکیشن ہے زمین کے پاس. مقدار کی ضمیر تدبیر کی رجع ہے، معنی اس کی تدبیر مقدار دنیا کے سالوں سے میں سے 1000 سال ہے، یعنی وہ 1000 سال کے امور کی تدبیر ایک دن میں کر دیتا ہے، یعنی وہ ایک دن میں 1000 سال کے امور کا فیصلہ کر دیتا ہے، پھر اسے اپنے فرشتوں کی طرف ارکا فرماتا ہے. جب 1000 سال گزر جاتا ہے ایک اور 1000 سال کا فیصلہ فرمایا تھا. لو جی، اب انہوں نے کہا کہ یار یہ اس چیز کو چھوڑیں، اصل میں اللہ 1000 سال کی گیم پہلے کر دیتا. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی پھر قدر جو ہے وہ 1000 سال کی کنفرم ہے. فرشتے کو بتا دیا کہ اگلے 1000 سال میں یہ کام کرنا ہے، اب وہ فرشتہ 1000 سال یہی کام کرے گا. ناؤ اب اس کے اندر اگر رن ٹائم پہ کوئی موڈیفیکیشن لانی ہے تو نہیں لائی جا سکتی. اب موڈیفیکیشن نہیں لائی جا سکتی. اب آپ وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے لکھ دی ہے، تو یو آر باؤنڈ ٹو ڈو وٹ ایور اللہ نے لکھ دی ہے. اب یہاں پہ ایک اور پرابلم آ گیا، اور پھر ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ مجاہد کا قول ہے. ایک اور یہ قول ہے کہ ضمیر عروج کے ایک قول یہ ہے کہ وہ قیامت کے قائم ہونے تک امور دنیا کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ امر کی طرف لوٹ جاتا ہے تو وہ ایک ہی دن میں ایسے امور کا فیصلہ کرے گا جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی. ایک قول یہ ہے معنی وہ سورج کے امر، یعنی اس کے طلوع و غروب اور طلوع کی جگہ کی طرف لوٹنے کے معاملے میں تدبیر کرتا ہے. لو جی، اب یہاں پہ تو سائنس کی جو ہے نا جنازہ نکال دیا، ریسٹ ان پیس سائنس ہو گئی. ٹھیک ہے جی، 1000 سال کے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی چیز لکھ رہا ہے اللہ. ایسے دن میں جس کی مسافت 1000 سال ہے، تو ابن عباس فرماتے ہیں مانی اگر فرشتے کے علاوہ کوئی اور چلتا تو اسے 1000 سال لگ جاتے، کیونکہ اترنے میں 500 سال اور چڑھنے میں 500 سال کا لگتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا، 500 سال اترنے میں 500 سال چڑھنے میں. تو مفسرین کی ایک جماعت سے بھی مراد ہے. طبری کا پسندیدہ نقطہ یہ ہے کہ پہلے قول کا معنی ہے جبرائیل امین اپنی تیز رفتاری کے باعث 1000 سال کی مسافت تمہارے دنوں میں سے ایک دن میں طے کر لیتا ہے. یہ چیز اللہ نے نہیں بتائی، لیکن یہ چیز جو ہے نا تبری صاحب نے کہا کہ یار یہی ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کو ایک دن لگ جاتا ہے ہمارے، تبھی جبرائیل ہمیشہ لیٹ ہو جاتا تھا بیچارہ، کیونکہ اسے ایک دن لگتا تھا اللہ پاک سے واپس آنے میں. حضرت ابن عباس اور صحاق کا ذکر ہے فرشتے ایک دن میں 1000 سال کی مسافت طے کر لیتے ہیں. قتادہ سے مراد فرشتہ ایک ایسے دن میں نیچے اترتا ہے اور اوپر چڑھتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے. لو جی، اب یہ گیم خراب ہوگی کہ فرشتے کے لیے اور اللہ کے لیے ایک دن ہے لیکن ہمارے لیے 1000 سال ہو گئے. اس کے اترنے کی مقدار 500 سال ہے، اوپر چڑھنے کی مقدار 500 سال ہے. تو اصل میں کنٹراڈکٹری اوپینینز ہیں، اور یہ کوئی 10-12 اوپینین ہم پڑھ چکے ہیں. کسی کے پیو دادے کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اس آیت کی اب سینس بنانی ہے کسی طریقے سے، اور اس آیت کی سینس نہیں بن رہی ہے کیونکہ قرآن آپ نے اب رمضان میں اتارنا بھی ہے. آیت آ گئی 1000 سال لگے گا بھی. اب اس آیت کی سینس بنانی ہے کہ قرآن میں
رمضان جو میں پورا قرآن اگر نازل ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے جب کہ محمد کو 23 سالوں میں قرآن ملا، اور پھر 1000 سال ویسے لگنا ہے فرشتے کو اللہ کے پاس جا کے واپس آنے میں. اب سمجھ نہیں آ رہی ان تمام مومنوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ابھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. ماں تمدن و دنیا ایام جن کو تم شمار کرتے ہو، اس دن سے مراد وہ زمانہ ہے جس کا اندازہ جہاں کے سالوں میں سے 1000 سال کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے. اس سے مراد وہ دن نہیں جو 2 راتوں کے درمیان کا کھاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتا. اوکے، وہ تو اس دنیا کے ہاں ہوتا ہے نا. ہم اللہ کو تو مان بھی نہیں رہے، اس کو 7 سال لگ دیتے ہیں. اچھا جی، یہ دن وہ دن جس کو اللہ نازل کر نہیں جانتا اسے اچھا جی اسے چھوڑ دیں، اس کو آگے چلتے ہیں. قیامت کے دن کئی ایام ہیں، ان میں سے ایک دن ایسا جس کی مقدار 1000 سال ہے، ایک دن ایسا جس کی مقدار 50,000 سال ہے. ایک قول یہ قیامت کے اوقات مختلف کافروں کو 1000 سال تک ایک قسم کا عذاب دیں گے، دوسری قسم کا عذاب دیں گے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. یہاں پہ ہے زمین سے سدرت المنتہا کا ارادہ کیا جہاں تک جبرائیل امین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جبرائیل امین اور فرشتے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس جگہ رہتے ہیں. جبرائیل امین کا مقام ہے وہ ایک دن میں اتنا سفر طے کر لیتے ہیں دنیا کے 50,000 سالوں میں گیا تھا. اب یہ جو 50,000 سال والی آیت ہے نا، اس کو 1000 سال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا نیچے. اس کو بھی ہم گولی مارتے ہیں. ابھی ہم کنٹراڈکشن آف 1000 سال اور 50 سال پہ نہیں جاتے. ابھی ہم ذرا اس کو جاتے ہیں. یہ کون ہے جی؟ شوریا یا شورایا؟ بھائی صاحب مسلمان شوریہ ہیں آپ؟ نام ہے سر. تو جی آپ سر. مسلمان نہیں ہیں. جی میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. سر تھینک یو. فینس جو ہے نا وہ میری بات سنتے ہیں اور وہ جوائن نہیں کرتے. اگر آپ کوئی مومن ہے تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. یہ مومنوں کے لیے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو لائیو چیٹ کے اندر سوال آپ ڈال سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ٹوڈے کی اسٹریم جو ہے وہ نان مومنوں کے لیے نہیں ہے. میرے جتنے بھی فینس ہیں ان کو پتا ہے کہ جب ہم سیٹرڈے اور وینسڈے کی اسٹریم کرتے ہیں تو وہ پیور مومنوں کے لیے ہوتی ہے. اف یو ہیو اے کوشچن آپ لائیو چیٹ میں ڈال دیں، اسٹریم یارڈ کو چھوڑ دیں. اچھا جی، اب ہمارے پاس یہ پرابلمٹک سچویشن آ گئی ہے کہ اس آیت کا کسی کے پیو دادے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے. اب جب کسی کے پیو دادے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے، تو اب ہم واپس چلتے ہیں قرآن کے اندر. جب قرآن بولتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ رمضان میں اتارا گیا ہے اور محمد کے پاس وحیاں ہو رہی ہیں 23 سالوں کے اندر، اب کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ ہاؤ از دس پاسبل؟ یہ پاسبل کیسے؟ یہ آپ لوگ ذرا اپنے وائلڈ گیس لکھ کے مجھے بتائیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ جبریل اللہ میاں سے قرآن جو ہے وہ 23 سالوں میں لے کے آ رہا ہے مختلف ٹائموں کے اوپر، اور وہ مختلف ٹائموں میں جو قرآن لے کے آ رہا ہے وہ 1000 سال سے لگنے ہیں اوپر چڑھ کے واپس آنے میں. تو کیسے لے کے آ رہا ہے یہ بات آپ جو ہے نا آپ سمجھائیں. کسی اوتھینٹک سورس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا گیس ورک دے سکتے ہیں. ورما صاحب بلاک ہونے کے لیے آئے ہیں سر، پلیز مت جڑیں. ایک تو یار نان مومن حضرات بہت زیادہ جڑ رہے ہیں آج کل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ان سب کو. ساحل کا کی بورڈ ہمارے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنتی ساحل کی وجہ سے ہیش ایکس مسلم ایرم کی وجہ سے. 2 ہیش ٹیگ انہوں نے دیے ہیں اور دونوں ہیش ٹیگز جو ہیں بڑے زبردست ہیش ٹیگز ہیں. تھینک یو سو ویری مچ میرے پیارے ساحل کے کی بورڈ صاحب. تو جناب دوستو اپنے ٹویٹر کے اوپر جائیے اور تمام مومنین کو بتائیے کہ جناب یہ تو ایڈم صاحب نے قرآن کی آیتوں کا کریا کرم کر دیا ہے، تو کون ہے جو آ کے اس کریا کرم کو سیٹ کر سکتا ہے؟ تیری خیر ہو جائے. واہ، کیسے کیسے لوگوں کو ویسٹ نے میئر بنا دیے کھوتے کے بچوں نے. ہائے ہائے. اوف.
کیا بنے گا یار ان سب کا؟ کیا بنے گا؟ چلو یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ لا 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 لا، ہمارے پاس کوئی 32 گیور آئے ہیں جی، مسٹر لیڈ گیور. جی بھائی صاحب انمیوٹ کیجئے، بولیے. لائٹ گیور صاحب چلے گئے، انمیوٹ ہی نہیں کرنا آیا ان کو. انہوں نے کہا میں بھاگ جاؤں. یار ورما صاحب پھر نیچے بیٹھے ہیں. یار اب میری بلاک لسٹ کو مت بڑھاؤ یار تم لوگ پلیز. ہاں جی ورما صاحب. مسٹر ورما، انبلیویبل یار. لائٹ گیور تھے جی، لائٹ گیور. لائٹ گیور صاحب آئے تھے کوئی، اور لائٹ دیے ڈالے بغیر چلے گئے. روشنی ڈالے بغیر چلے گئے. روشنی تو ہم نے ڈالی تھی یہاں پر، تو وہ روشنی ڈالے بغیر چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم جو آج بات کر رہے ہیں پرابلمٹک بات ہے. کیا زبردست بات کی ہمارے بھائی نے. ورما تھوڑا تو شرما. ویری ویل سیٹ، ویری ویل سیٹ، ویری ویری ویل سیٹ. ورما تھوڑا تو شرما. واہ ایڈم سر، پوائنٹ تو زبردست ہے. گڈ سر، تھینک یو سو ویری مچ سر. اور ابھی تک میں آپ لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے کہ پھر ہم اس پرابلم کو سالو کیسے کریں، اس پرابلم کا سولوشن کیسے لایا جائے. کیونکہ اب آپ کا دو پرابلم ہے. پرابلم نمبر 1 کیا ہے، میں نوٹ پیڈ اب کھول دیتا ہوں. اب آپ نے سارا پرابلم سچویشن سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا. پرانے والا ہمارا نوٹ پیڈ آتا ہے، ساحل بھائی کا نوٹ پیڈ. اب پرابلمس نے قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قرآن واز سینٹ ڈاؤن ان رمضان. اوپس، یہاں پہ ٹھیک ہے. اوکے، اس کو ذرا زوم کر دیتے ہیں، سب کو نظر بھی تو آیا. اوکے، قرآن جو ہے وہ رمضان میں سینٹ ڈاؤن ہوا، ٹھیک ہے جی. پھر قرآن کہتا ہے کہ 1000 years راؤنڈ ٹرپ ہے فرام ارتھ ٹو اللہ. اینڈ دین قرآن واز سینٹ ڈاؤن ان 23 years. یہاں پہ کنٹراڈکشن آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ کنٹراڈکشن بھی آ گئی کہ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا ہے یا رمضان میں ہوا ہے. 1000 سال کا راؤنڈ ٹرپ ہے ارتھ سے اللہ کے پاس کا. دین ہاؤ از اٹ پاسبل. لے جی، یہ اب فل ان دا بلینکس چل گئے ہیں. اب یہ ایسی پرابلم ہے جس کو سالو کرنے کے لیے ہمارے اسکالرز نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. ابھی ہم نے آپ کو 8 پرابلمز یہاں پہ بتائی ہیں. 8 problems with 8 possible solutions. 8 پرابلم with 8 possible solutions ابھی ہم نے آپ کو یہاں پہ ویلے بتائے ہیں. اب آپ یہ سمجھائیں مجھے کہ اس میں سے کس پاسبل سولوشن کو آپ پکڑ کے پہلی 2 آیتوں کو، ان 2 چیزوں کو ایکسپلین کریں گے. اب دیکھیں آپ کو یہ دوسری آیت کو پڑھنے کے بعد
اس کے کسی ایک آدھے پاسبل سولوشن کو پکڑ کے قرآن کے 23 سالوں میں آنے اور قرآن کے رمضان میں آنے کو اب آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی. اس کے علاوہ اب آپ نہیں کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اب آپ نہیں کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو اسی کو کسی طریقے سے سمجھنا ہے. تو میں تھوڑا سا اس چیز کو ذرا صحیح کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمیں اس طریقے سے لے کے آتے ہیں تاکہ 1 والا سلاٹ بھی بنایا جا سکے. اوکے. جی مسٹر، کیا نام ہے آپ نے؟ کیا نام رکھا ہوا ہے آپ نے؟ بھولیا ناتھ کانوجیا. او بھائی نام تو آپ کا مسلمانوں والا نہیں ہے یار. یہ جتنے بھی نان مسلم جڑے ہیں نا، لگتا ہے مجھے ان کو بین کرنا پڑنا. یہ اب کی بار جو ہے نا بین کرنا ہی پڑے گا. اس طریقے سے گیم نہیں چل رہی. اچھا جی، تو اب ہمارے پاس یہ والی پرابلم کا سولوشن ذرا مجھے کون دے گا؟ ذرا مجھے اس پرابلم کا سولوشن کو یہ دینے کی کوشش کرے. دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون اس پرابلم کا سولوشن دیتا ہے. میں ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں ذرا ڈانس کر کے ویٹ کرتا ہوں. یہ ڈانس آپ کو اچھا لگا امید ہے. ہاں جی، سوری بات دیٹ. آپ بھی ڈانس کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ممتا گلکرنی کا اسپیشل ڈانس ہے. جی نہیں، یہ واجدی نہیں ہے، ممتا کلکرنی ہے. عثمان ابن فاروق. کیسی باتیں کر رہے ہیں یار؟ آپ لوگوں کو شکل بھی نہیں پہچانی جا رہی یار. کس قسم کے لوگ ہیں یار؟ آپ لوگوں کو شکل تک نہیں پہچانی جاتی. کیا کریں ہم آپ لوگوں کا؟ اچھا جی، تو اب اس کا پاسبل سولوشن جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے قرآن جو ہیں وہ اس کو پاسبل سولوشن کیسے بنائے گا، کیونکہ قرآن تو بناتا نہیں ہے. تو اب ہمیں اسکالرس کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے اسکالر اس کا کوئی پاسبل سولوشن نکالیں. اب اسکالرس نے بڑے بڑے پاسبل سولوشن نکالے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پاسبل سولوشن جو ہے نا کسی بھی طریقے سے پاسبلٹی کے رمزے میں نہیں آ رہے. اب پاسبلٹی کے رمزے میں نہ آنے کی وجہ سے اب پرابلم اور بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ جو پرابلم بڑھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو سالو کیسے کریں. اب ایک سولوشن چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کسی بندے نے کوئی سولوشن دیا ہو. یہ کون ہے جی؟ زاری زہادہ. یہ کون ہے یار؟ آپ آ جائیں، آپ مسلمان لگ رہے ہیں مجھے آپ کے نام سے. آپ ویٹ نہ کریں، جلدی بتائیں، بتایا کریں. ان اس نہ سننے کو ویٹ کرتے رہیں گے. وہ تیری خیر ہو جائے. اچھا جی، اب ایک پاسبل سولوشن میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن زمین پہ تو آ نہیں سکتا، تو لہذا قرآن جو ہے وہ آ گیا نیئرسٹ ہیون پہ. رمضان میں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جبرائیل ڈیلی ڈوز لے کر آ رہا ہے زمین پر 23 سال میں. Now that makes sense.
کہ رمضان میں قرآن آ گیا زمین پہ. اب جبریل کو 1000 سال کا فیصلہ طے نہیں کرنا, وہ زمین کے اوپر والے آسمان کے اوپر جاتا ہے اور وہاں سے قرآن کی اگلی آیت لے کے آ جاتا ہے. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم کیا یہاں پہ سمجھیں, وٹ از دا پرابلم ہے؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے, دین ایوری تھنگ از, دین اگر محمد جو ہے وہ اوپر گیا نیچے آیا پھر نیچے گیا اوپر آیا, یعنی کہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد جب قرآن کی آیت آ رہی ہے تو جبریل خود ویٹ کر رہا ہے کہ حرکت ہو جائے, اور وہ حرکت لکھی گئی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ کام ہو رہا ہے. اور جبریل نا واقف ہے اللہ کی رضا سے کہ اللہ کی رضا کیا ہے. اللہ کی رضا کیا ہے, جبریل نا واقف ہے, جبریل کو نہیں پتا. اب بات یہ ہے کہ اللہ اور جبریل کے پاس واقی ٹاکی بھی نہیں ہے کہ وہ واقی ٹاکی بھی بات کر لیں, کیونکہ اس زمانے میں واقی ٹاکی نہیں تھے, لہذا اللہ اور جبریل کے پاس بھی واقی ٹاکی نہیں ہے.